السلام علیکم محترم ناظرین۔ دعا مانگنے سے یا تو اس کا گناہ معاف کیا جاتا ہے یا دنیا میں ہی اس کے مسائل حل ہوتے ہیں، یا پھر وہ دعا اس کے لیے آخرت کا ذخیرہ بن جاتی ہے۔ نہ جانے کون سا گناہ ہو گیا ہے دیکھا آپ نے۔ دعا مانگنے میں اللہ رب العزت اور اس کے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ہے۔ دعا مانگنا سنت بھی ہے۔ دعا مانگنے سے عبادت کا ثواب بھی ملتا ہے، نیز دنیا و آخرت کے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ دعا کی قبولیت کے لیے بہت جلدی مچاتے ہیں، بلکہ معاذ اللہ عز و جل باتیں بتاتے ہیں کہ ہمیں تو اتنے عرصے سے دعا مانگ رہے ہیں، بزرگوں سے بھی دعائیں کرواتے ہیں، کوئی پیر و فقیر نہیں چھوڑا، یہ وظائف پڑھے وہ والے وظائف پڑھتے ہیں، فلاں فلاں مزار پر گئے، مگر اللہ تعالیٰ ہماری حاجت پوری کرتا ہی نہیں، بلکہ بات بھی کہتے ہیں نہ جانے ایسا کون سا گناہ ہو گیا جس کی ہمیں سزا مل رہی۔ نماز نہ پڑھنا تو گویا خطا ہی نہیں، لیکن اس طرح کی بڑھاس نکالنے والا اگر دریافت کیا جائے کہ بھائی آپ نماز تو پڑھتے ہی ہوں گے، تو شاید جواب میں ملے گا جی نہیں، دیکھا آپ نے زباں پر تو بے سکتہ جاری ہو رہا ہے، نہ جانے کیا ہم ایسی خطا کر بیٹھے جس کی ہم کو سزا مل رہی، اور نماز میں ان کی غفلت تو انہیں نظر ہی نہیں آ رہی، گویا نماز نہ پڑھنا معاذ اللہ عز و جل کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ ارے اپنے مختصر سے وجود پر ہی تھوڑی نظر ڈال لیتے، دیکھیے تو صحیح، سر کے بال انگریزوں کی طرح سر بھی، لباس بھی انگریزی، دشمن مصطفیٰ آتش پر ستو جیسا، یعنی تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت داڑھی مبارک چہرے سے غائب، تہذیب و تمدن اسلام کے دشمنوں جیسا، نماز تک بھی نہیں پڑھتے، حالانکہ نماز نہ پڑھنا زبردست گناہ ہے، داڑھی منڈوانا حرام ہے، اور دن بھر جھوٹ غیبت چغلی وغیرہ، وعدہ خلافی، بدگمانی، بدنگاہی، والدین کی نافرمانی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے بجانے وغیرہ، نہ جانے کتنے گناہ کیے گئے لیکن جناب کو نظر ہی نہ آئے۔ اتنے گناہ کرنے کے باوجود شیطان غافل کر دیتا ہے اور زبان پر یہ الفاظ شکوہ کھیل رہے ہوتے ہیں، کیا ہم سے ایسی خطا ہوئی جس کی ہم کو سزا مل رہی؟ جس دوست کی بات نہ مانے، ذرا سوچئے تو صحیح، آپ کا جگری دوست آپ کو کئی بار کچھ ایسے کام بتاتے ہیں مگر آپ اس کا کوئی کام نہیں کرتے، اور کبھی آپ کو اپنے اسی دوست سے کام پڑ جائے تو ظاہر ہے آپ پہلے ہی سمجھ رہے ہیں کہ میں نے تو اس کا ایک بھی کام نہیں کیا، اب وہ بھلا میرا کام کیوں کرے گا؟ اگر آپ نے ہمت کر کے بات کر کے بھی دیکھ لیا اور واقعی اس نے یہ کام نہ کیا، تب بھی آپ اس سے شکوہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ آپ نے بھی تو اس کا کوئی کام نہیں کیا تھا۔ اب ٹھنڈے دل و غور دماغ سے سوچئے، اللہ عز و جل نے کتنے کام بتائے ہیں، کیسے کیسے احکام جاری فرمائے، مگر خود اس کے کون کون سے احکامات پر عمل کرتے ہیں، غور کرنے پر معلوم ہوگا اس کے کئی احکامات کی بن جائے آواری میں نہایت ہی کوتاہ واقعہ ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ خود تو اپنی پروردگار عظمتوں پر عمل نہ کرنا، اور اگر وہ کسی بات یعنی دعا کا اثر ظاہر نہ فرمائے تو شکوہ شفاعت لے کر بیٹھ جائیں۔ دیکھیے نا، آپ اپنے کسی جگری دوست کو کوئی بات بار بار ٹالتے رہیں، ہو سکتا ہے وہ آپ سے دوستی ہی ختم کر دے، لیکن اللہ عز و جل بندوں پر کس قدر مہربان ہے کہ لاکھ اس کے نافرمانی کے خلاف ورزی کریں، پھر بھی وہ اپنے بندوں کی فہرست سے خارج نہیں کرتا، وہ لطف و کرم ہی فرماتا ہے۔ ذرا غور فرمائیے، جو بندہ احسان فراموشی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اگر وہ بھی بطور سزا اپنے احسانات کو روک لے تو ان کا کیا بنے گا؟ یقیناً اس کی عنایت کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھا پائیں گے۔ وہ اپنی عظیم شان نعمت ہوا کو ہی روک سکتا ہے جو بالکل مفت عطا فرما رکھی ہے، اگر چند لمحوں کے لیے رک لے تو ابھی لاشوں کے انبار لگ جائیں۔ قبولیت دعا کی تاخیر کا ایک سبب بسا اوقات قبولیت دعا کی تاخیر میں کافی مسئلے بھی ہوتے ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب اللہ کا کوئی پیارا دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں، ٹھہرو، ابھی نہ دینا، تاکہ وہ پھر سے مانگے، مجھ کو اس کی آواز بہت پسند ہے۔ اور جب کوئی کافر یا فاسق دعا کرتا ہے، فرماتا ہے، اے جبرائیل علیہ السلام، اس کا کام جلدی کر دو تاکہ پھر نہ دعا مانگے اور مجھ کو اس کی آواز واپس نہ آئے۔ تو محترم ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں، تو پھر ہی ان سے کسی بات کا ہم شکوہ کرتے ہوئے بھی اچھے لگتے ہیں۔ اور ناظرین، ہر وقت توبہ کرتے رہیں،
نہ جانے کون سے گناہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔